السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ خوش آمدید عکس خوف کی دنیا میں ہوں مریم اکبر۔ آج کی کہانی بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیے آپ کہاں سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں اب سٹوری کی طرف۔ ڈرنا نہیں ہے دوستو۔ کہتے ہیں اس دنیا میں کچھ ایسے راز ہیں جو سامنے نہ آئیں تو بہتر ہیں۔ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے مگر محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ انہی میں ایک خوفناک طاقت ہر 100 سال بعد جاگ اٹھتی ہے، اور آج کی کہانی اسی طاقت کے بارے میں ہے۔ احمد اور سارہ دونوں ہی لکھاری تھے اور کراچی کے شور و غل سے تھک چکے تھے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے دور کسی پرسکون جگہ پر جائیں گے اور وہاں رہائش اختیار کریں گے۔ کراچی کے نوحی علاقے میں کورنگی کے قریب ایک پرانی حویلی انہیں مل گئی۔ حویلی بہت پرانی تھی مگر اپنی قدیم خوبصورتی کے لیے مشہور تھی۔ حویلی کے مالک کا انتقال ہو چکا تھا اور تب سے یہ خالی پڑی تھی، اس لیے وہ اسے سستے داموں میں حاصل کر سکے۔ ابتدا میں سب کچھ ٹھیک تھا مگر ایک دن احمد اپنا پرانا سامان ان پیک کر رہا تھا کہ اسے بیسمنٹ سے عجیب سی آواز سنائی دی۔ جب اس نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا تو ایک پرانی راکنگ کرسی وہاں موجود تھی جو خود بخود ایک بڑے صندوق پر گر رہی تھی۔ صندوق بہت پرانا تھا اور اس پر زنگ لگا تالا بھی تھا۔ احمد کو محسوس ہوا جیسے صندوق کے اندر کچھ حرکت کر رہا ہو۔ احمد نے تالا توڑ کر صندوق کھولا تو اچانک اسے ایک ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی۔ صندوق کے اندر ایک لال کپڑے میں لپٹی ہوئی گڑیا تھی جس کے نیچے ایک کتاب رکھی تھی اور کچھ صفحات پھٹے ہوئے تھے۔ صفحات پر لکھا تھا، کالا صفیہ چھونا مت، یہ گڑیا روحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ احمد خود کو روک نہ سکا اور گڑیا کے لال کپڑے کو تھوڑا سا ہٹایا۔ گڑیا کی آنکھیں سفید تھی اور جسم سیاہ۔ اس میں کچھ عجیب اور خوفناک بات تھی، اتنی کہ احمد گڑیا سمیت صندوق کو اپنی اسٹڈی روم میں لے گیا۔ اس کے بعد احمد کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ پوری رات اسے عجیب آوازیں آتی رہیں جیسے کوئی درد میں چیخ رہا ہو۔ کبھی جب وہ آنکھیں کھولتا تو کمرے میں صرف احمد اور سارہ ہوتے، کوئی اور نہ ہوتا۔ ایک دن احمد اسٹڈی میں کچھ لکھ رہا تھا کہ اچانک کمرے کی تمام لائٹس فلکر کرنے لگیں اور سیکنڈ میں تمام بلب پھٹ گئے۔ اسی لمحے گھر کے باہر کسی کی چیخ کی آواز آئی۔ باہر گیا تو وہاں ایک سیاہ بلی مردہ پڑی تھی۔ اس کے بعد احمد کو ہر وقت محسوس ہونے لگا کہ گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ بیسمنٹ کی راکنگ کرسی خود بخود ہلتی رہتی، چیخیں سنائی دیتی رہیں اور رات کے اندھیروں میں مردہ لوگوں کے خوفناک چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے مگر لمحہ بھر میں غائب ہو جاتے۔ احمد نے یہ سب سارہ کو بتایا مگر سارہ یقین نہ کر سکی۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ صندوق سے ملی کتاب پڑھ کر کالا صفیہ کے راز جاننے کی کوشش کرے گا، اور وہ سارا وقت گڑیا اور صفحات کو پکڑ کر انہیں ڈیکوڈ کرنے میں لگا رہا۔ احمد اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ وہ گھر کے آس پاس لوگوں سے کالا صحیفہ کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ کسی نے اسے ایک پیر کے پاس بھیجا۔ پیر نے احمد کو بتایا، ہر 100 سال میں ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ جب چاند کی 3 مخصوص راتیں ایک ہی مہینے میں آتی ہیں تو ایک بہت خوفناک سیاہ طاقت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ طاقت کالا صحیفہ کہلاتی ہے۔ یہ 3 راتیں 100 سال میں ایک بار آتی ہیں۔
اور تباہی لے کر آتی ہیں۔ پورے مہینے کو کہا جاتا ہے مہینہ کالا صحیفہ۔ پیر نے بتایا کہ احمد کے علاقے میں 100 سال پہلے ایک جادوگر عورت نے اسے لال کپڑے میں لپٹی گڑیا کا استعمال کرتے ہوئے کالا صحیفہ کو جگانے کی کوشش کی تھی، اور اس رات پورا گاؤں تباہ ہو گیا۔ 500 لوگ مارے گئے اور آس پاس کے گاؤں میں بیماریوں نے تباہی مچائی۔ احمد نے پیر سے مدد مانگی۔ پیر نے احمد کو 2 سیاہ بلیاں دی اور کہا کہ وہ اگلے 2 دن میں حویلی آئیں گے اور کالا صحیفہ کو قابو کریں گے۔ احمد نے گڑیا کے ساتھ ہدایت کے مطابق 24 گھنٹے بلیوں کو اپنے پاس رکھا۔ 2 دن بعد پیر حویلی آیا۔ اس کے پاس ایسی چیزیں تھیں جنہیں دیکھ کر احمد اور سارا کی روحیں کانپ گئیں۔ بڑی بڑی ہڈیاں، مردہ جانور اور بہت عجیب و غریب اشیاء۔ پیر نے احمد کو حوصلہ دیا۔ پیر نے گڑیا کو لال کپڑے سے نکال کر حویلی کے صحن میں موجود پرانے کنویں کے کنارے رکھ کر بولا، اس کے آس پاس آگ لگا دو احمد، یہ جگہ منحوس ہے اور اس کنویں سے بہت سے حادثے جڑے ہیں۔ وہ پیر کوئی عام پیر نہیں تھا، وہ کالے جادو کا عامل تھا۔ اس کو اپنی طاقتوں پر غرور تھا اور اس کو مزید طاقتیں چاہیے تھی۔ اس کالا صحیفہ کو قابو کرنے کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جیسے ہی پیر نے اپنا عمل شروع کیا، کنویں سے ایک سرد زہریلی سانس کی آواز آئی، ایسی آواز جیسے سینکڑوں مرے ہوئے لوگ ایک ساتھ سانس لے رہے ہوں۔ پھر آسمان پر کالے بادلوں کی ایک گہری چادر چھا گئی۔ حویلی کی کھڑکیاں زور سے بند ہوئیں، دروازہ خود بخود جھٹکے سے کھلا اور وہیں سے 10 فٹ لمبا سایہ سرکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سایہ چل نہیں رہا تھا بلکہ فضا میں تیر رہا تھا، جیسے دھواں ہوا کو کاٹتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ جوں جوں سایہ صحن کے بیچ آتا گیا، حویلی کی لائٹس ایک ایک کر کے پھٹتی گئیں۔ بجلی کے تار جل کر ہوا میں لٹکنے لگے اور ہوا ایسی سرد ہو گئی کہ احمد کی سانس بھاپ بن کر نکلنے لگی۔ اچانک سایہ کنویں کے کنارے رکا اور شعلوں کی ایک لپٹ اٹھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سایہ غائب ہو گیا، جیسے کسی نے پوری دنیا سے اس کا وجود مٹا دیا ہو۔ اسی وقت وہ دونوں بلیاں جو پیر عمل کے لیے لایا تھا ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑی۔ ان کی چیخیں، غراہٹیں اور پھر خاموشی، صرف خون باقی رہ گیا۔ یہ سب دیکھ کر سارا نے گھبراہٹ میں گڑیا کو اٹھایا اور بغیر سوچے جلتی لکڑی پر دے مارا۔ گڑیا فوراً نہیں جلی، بلکہ اس کے اندر سے کسی بچے کے رونے جیسی آوازیں آنے لگی۔ پیر کا چہرہ فقط سفید ہو گیا۔ تم نے تباہی بلائی ہے، کالا صحیفہ اب خود فیصلہ کرے گا۔ اس رات احمد اور سارا کے درمیان خوف، غصے اور بدگمانی سے بھرا شدید جھگڑا ہوا۔ رات کے پچھلے پہر احمد نے اپنی کھڑکی کے باہر وہی 10 فٹ لمبا سایہ دیکھا، ساکت، خاموش، مگر اس کی طرف دیکھتا ہوا۔ صبح سارا کی چیخوں نے حویلی کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ تکلیف سے زمین پہ گری ہوئی تھی۔ میرے گھر میں آگ لگ گئی، سب جل کر مر گئے۔ اس کے کپڑوں پر راکھ اور جلنے کی بو سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اسی شام احمد کو فون آیا۔ پیر کی لاش کورنگی کے جنگل میں ایک درخت سے الٹی لٹکی ہوئی ملی۔ چہرہ نہیں بچا تھا، جیسے کسی نے اس کی روح تک نوچ لی ہو۔ احمد خوف سے پاگل ہونے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صندوق جلا دے گا، لیکن جب وہ بیسمنٹ میں گیا تو صندوق بند نہیں تھا اور گڑیا صندوق کے اوپر بیٹھے اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔
गुड़िया की आंखें अब सुर्ख थीं। सारा अचानक उसके पीछे आ खड़ी हुई। उसके हाथ में किचन से लिया हुआ बड़ा कटर चाकू था। उसके चेहरे पे होश नहीं था और उसके पीछे वही 10 फीट लंबा साया था, ऐसे जैसे वो सारा को धागे की तरह कंट्रोल कर रहा हो। बाहर गांव वाले चीखें और दरवाजे पर पड़ने वाले ज़ोरदार धक्के सुनते रहे, मगर कोई अंदर जाने की जुर्रत ना कर सका। जब सुबह हुई और दरवाज़ा किसी तरह खुला गया तो मंजर ने सबके होश उड़ा दिए। दीवारें खून से भरी हुई थीं। हर दीवार पर बार बार लिखा था, काला सहीफा जाग चुका है। सहन में कुएं के किनारे सारा और अहमद बेजान पड़े थे। पी का सामान, संदूक, गुड़िया कुछ भी नहीं था। सिर्फ कुएं की गहराई से एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आ रही थी। ऐसी हंसी जैसे कोई बच्चा अंधेरे में खेल रहा हो। और उस रात से आज तक कोरंगी की पुरानी हवेली में जब हवा तेज चलती है तो लोग हवेली के टूटे दरवाजे के पीछे एक लाल आंखों वाले 10 फीट लंबा साये को हिलते जुलते देखने का दावा करते हैं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली बार जब अंधेरा फिर से दस्तक दे तो आप तैयार हों। अक्स खौफ के साथ अगले डर के लिए खुदा हाफिज़।